بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیا جائے گا، ماں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جائے گا، بہن کو حصہ نہیں دیں گے، شوہر مر گیا بیوی کو حصہ نہیں دیں گے، عورتوں کے حصے کھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے باقاعدہ یہ رولز رکھ دیے، یہ ریگولیشنز رکھ دیے کہ باقاعدہ بیٹی کو حصہ ملے گا، ماں کو حصہ ملے گا، بہن کو حصہ ملے گا، بیوی کو حصہ ملے گا، ہر ایک کو میراث میں حصہ ملے گا۔ سائنس، میڈیکل سائنس کے نام پر ابارشن کی گولیاں تیار کرنے والے تمہیں زندگی کے جینے کا طریقہ سکھلانے والے ہیں۔ غور کر کے دیکھو، یہ جو ابارشن کا طریقہ کیسے ہو یہ سکھانے والی قوم، غیر مسلم قوم تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلائے گی۔ آج تم یورپ کو دیکھ کر کے برقعے کے خلاف جاتے ہو، آج تم یہ دنیاوی معاملات کو دیکھ کر کے 4 شادیوں کے خلاف جاتے ہو، آج تم یہ دنیاوی لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی ماؤں اور بہنوں کو پارکوں میں وغیرہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے پھرنے والا بناتے ہو۔ غور تو کرو، اسلام کی سچائی بتلائیں، قرآن اور حدیث کا مقام مرتبہ بتلائیں، ان میں علم دیں۔ اگر آپ ان میں علم نہیں دیں گے تو غیر ان کے لیے فحاشی کے دروازے کھولے گا، بدکاریوں کے دروازے کھولے گا، گناہگاریوں کے دروازے کھولے گا، غیر ان کے لیے سنیما ہال کے دروازے کھولے گا، پارکوں کے دروازے کھولے گا، فیشن شو کے دروازے کھولے گا، سیریلز کے دروازے کھولے گا، موویز کے دروازے کھولے گا۔ اگر ہم نے انہیں علم نہیں دیا تو شیطان ان کے لیے ایسے ایسے دروازے کھولے گا کہ جب وہ کھل جائیں گے تو 100 صدیاں لگیں گی ان دروازوں کو بند کرنے۔ اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس رب کعبہ نے ہم تمام کو ایک نطفے سے، اسپم سے پیدا کیا، تیار کیا، اور اس میں 2 قسمیں بنائیں، ایک مذکر کی ایک مؤنث کی، یعنی ایک جنس کی ایک لیڈیز کی، اور اس میں ہر ایک کو ایک مقام عطا کیا۔ اسی رب کعبہ کے لیے تعریفیں ہیں جس نے کہیں ماں کا مقام بتلایا ہے تو کہیں بیٹی کے تعلق سے احکامات جاری کیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ امام 4 اماموں کے امام ہیں، امام الائمہ ہیں۔ یہ امام اولین یعنی پہلے لوگوں کے امام ہے، آخرین یعنی آخری لوگوں کے امام ہے۔ یہ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے امام ہے، آخرت کے امام ہے۔ حاضرین اکرام، یہ امام تمام انبیاء کے بھی امام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس امام کی بات آ جائے، جب اس امام کا حکم آ جائے، جب اس امام کے فرما برداری کا مسئلہ آ جائے، تمام ائمہ بازو، تمام علماء بازو، تمام باتیں ایک طرف، اس امام کی بات مانی جائے گی۔ حاضرین اکرام، آج اس جمعہ میں ایک اہم ٹاپک، خاص کر سوشل میڈیا کے ناحیے سے بہت ہی ضروری ٹاپک لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ٹاپک کیا ہے؟ اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ۔ دین اسلام میں اللہ نے عورتوں کا کیا مقام رکھا ہے، عورتوں کی کیا پوزیشن رکھی ہے، آج آپ کے سامنے اس موضوع کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے کچھ دنیا کا بھی نقشہ رکھ دیا جائے۔ یہ جو ہندوستان ہے نا، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہم انسانوں کا وطن ہے، وطن عزیز ہندوستان میں۔ کئی سال قبل ایسے ہوا کرتا تھا کہ دھرم کے نام پر اگر شوہر مر جائے تو اس کی چتا پر زندہ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا۔ یہ وہ بھارت ہے، اگر اس کا شوہر مر جائے، وہ زندہ ہے، تو اسے حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو دیکھا جاتا تھا۔ دوسری شادی کا اسے حق نہیں تھا، عزت کی زندگی گزارنے کا اسے حق نہیں تھا۔ یہ ہندوستان ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہسٹری آف دی ورلڈ یہ کتاب ہے، اس کے لکھنے والے سینٹ ہیلر ہیں۔ سینٹ ہیلر اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ 16-17 صدی پہلے، 1600-1700 سالوں میں کیا ہوتا تھا، بتلاتے ہیں کہ عورت ایک بہترین درخت ہے، خوشنما درخت ہے، لیکن اس کا پھل زیادہ کڑوا ہے۔ ان کی باتیں ہیں یہ
کہتے ہیں کہ عورت فتنہ ہے، فساد ہے، فتنہ اور فساد کی جڑ ہے. غیر مسلم کہہ رہا ہے عورتوں کے تعلق سے. کہتے ہیں امن کی دشمن امن کا بچھو ہے یہ عورت ہے. کہتا ہے کہ سانپ کو پالنا، سانپ سے محبت کرنا یہ ہمیں منظور ہے، لیکن عورت کو بازو رکھنا ہمیں منظور نہیں. آج یہی امریکہ والے، آج یہی یورپ والے، آج یہی مغربی تہذیب، مغربی کلچر والے مسلمانوں کو سکھلا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارے. واہ، جو عورتوں کو حقیر بتلاتے ہیں. اور آج کے مسلمان عورتیں، آج کی مسلمان مائیں، آج کی مسلمان بہنیں کالجوں میں پڑھتے ہوئے، اسکولز کا نشہ لگا ہوا ہے، ان اسکولوں میں پڑھتے ہوئے یونیورسٹیز کا مزہ چکھ کر کے اسلام کے خلاف جاتی ہیں. چند سال پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا تھا، میرا جسم میری مرضی. مائیں اور بہنیں کہتے ہوئے روڈوں پر آ گئے تھے، ریالیاں نکالی تھی. کیا؟ میرا جسم میری مرضی. اے میری مسلمان ماں، اے میری مسلمان بہن، یاد رکھنا نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری ہے. اے مرد حضرات یاد رکھ لو کہ نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر مسلمان کی زندگی گزر رہی ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گی. اگر مسلمان اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے تو پہلے دیکھے کہ میری مرضی کے خلاف کہیں نبی کی مرضی نہ آ جائے. یہ مسلمان ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ تو غیر مسلموں کا، یہ تو عرب کنٹری کے علاوہ لوگوں کا حال تھا. عرب میں کیا ہوتا تھا؟ امام بغوی رحمہ اللہ ایک بہت بہترین مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے. عرب والوں کے تعلق سے لکھتے ہیں معالم التنزیل کتاب میں کہ عرب کا رواج تھا، عرب کی رسم تھی کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی، لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تو وہ اگر بچی کو پالنا چاہتے، بڑا کرنا چاہتے تو اونی لباس پہناتے اور اسے بکریاں چرانے کے لیے چھوڑ دیتے، اور وہ بکریاں چراتی اور وہاں بڑی ہو کر کے تب آتی تو اپنے گھر میں لیتے. یہ عرب کی حالت تھی. یہی نہیں، اگر وہ بچی کو مارنا چاہتا، قتل کرنا چاہتا تو وہ 6 سال تک اسے پالتا، اس کو بہترین لباس پہناتا، ننھیال لے جاتا، نانا نانی وغیرہ سے سب سے ملاقات کراتا. اس کے بعد ایک جنگل میں گڑھا کھودتا اور اس لڑکی کو اس گڑھے میں ڈال کر کے زندہ درگور کر دیتا، زندہ دفنا دیتا. یہ عرب کی حالت تھی. ایسے عرب کے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں بخوبی بڑے پیارے انداز میں پیش کیا ہے. مسلمانوں غور کرو، جاؤ سورہ نحل اٹھاؤ. اللہ رب العالمین کفار کی حالت بتلا کر کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی، بشارت دی جاتی، بالانثیٰ کہ تمہیں بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا. دیکھو کیا کہا جا رہا ہے. جب اسے خوشخبری دی جاتی کہ تمہیں بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ کڑوے گھونٹ نگلنے لگتا ہے، کڑکڑانے لگتا ہے. یہی نہیں، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور جب اسے یہ خوشخبری جو بری لگتی ہے پہنچتی ہے تو یہ اپنے قوم والوں سے چہرہ چھپا کر کے پھرنے لگتا ہے. اپنی قوم والوں سے چہرہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہے، نعوذ باللہ. لڑکا دینا، لڑکی دینا، لڑکا لڑکی دونوں دینا یا دونوں بھی نہ دینا، بانجھ رکھنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اپنے قوم والوں سے چہرہ چھپا کر کے پھر رہا ہے. اور وہ خیال کرتا ہے، سوچتا ہے. وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا میں اپنی اس بچی کو ذلت و رسوائی کے ساتھ پال پوچھ کر بڑا کروں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفنا دوں. اس کی سوچ ہے لوگوں کے درمیان ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، حقیر ہو کر میں اس کو بڑا کروں، یا پھر میری اس بچی کو میں زندہ دفنا دوں. یہ سوچتا ہے. یہ کیا ہی برا فیصلہ کرتا ہے. آئے ہے کتنا برا فیصلہ ہے ان کا. اللہ اکبر. حاضرین اکرام،
اور آگے بڑھتے ہیں. یہ تو اللہ کی بات ہے. لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اگر بچی پیدا ہو تو یہ خوشخبری ہے، خود اللہ رب العالمین نے بتلایا قرآن مجید میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری اٹھاؤ، بخاری سے چڑ میں مت آؤ. صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب ملا ہے اسے. صرف ایک دو نے نہیں، تمام جماعتوں نے، تمام فرقوں نے مل کر کے دیا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب قرآن صحیح البخاری ہے. اس صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2408 میں، 2408 میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1715 میں، 1715 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کیا ہے؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات. یقیناً اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھا ہے، اللہ نے حرام کر رکھا ہے. کیا؟ ماں کی نافرمانی کرنا اور اپنی بچی کو زندہ دفن کرنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھا ہے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر آج ہم اس دنیا کا جائزہ لیں تو یہ یورپ کنٹریز، یہ سائنس، میڈیکل سائنس کے نام پر ابارشن کی گولیاں تیار کرنے والے تمہیں زندگی کے جینے کا طریقہ سکھلانے والے ہیں. غور کر کے دیکھو، یہ جو ابارشن کا طریقہ کیسے ہو یہ سکھانے والی قوم، غیر مسلم قوم تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلائے گی. آج تم یورپ کو دیکھ کر کے برقعے کے خلاف جاتے ہو، آج تم یہ دنیاوی معاملات کو دیکھ کر کے 4 شادیوں کے خلاف جاتے ہو، آج تم یہ دنیاوی لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی ماؤں اور بہنوں کو پارکوں میں وغیرہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے پھرنے والا بناتے ہو. غور تو کرو کیا بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں، جب ایک لڑکی، ایک بہن، ایک ماں پریگننٹ ہوتی ہے، میں صاف صاف لفظوں میں کہوں گا، اگر کسی کو برا لگتا ہے تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں. اگر کوئی اس گناہ میں ہے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ مانگ لیں. وہ کیا ہے؟ جب ایک ماں، ایک بہن پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے جایا جاتا ہے. ٹیفا اسکین کے بعد ایک اور اسکین کروایا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ایکس رے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر لڑکی ہے تو اس کا ابارشن کیا جاتا ہے. ابارشن کا ویڈیو دیکھا ہے میں نے، وہ کیسا ہوتا ہے. جب بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ابارشن کرنا ہوتا ہے. اگر وہ بچہ 7-8 مہینے کا کچھ بڑا ہو گیا ہے تو اس بچے کو پہلے ایک پیر توڑ کر کے نکالتے ہیں، اللہ اکبر. پھر دوسرا پیر اس کا ماں کی پیٹ میں توڑا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ایک ہاتھ توڑا جاتا ہے. پھر دوسرا ہاتھ ماں کی پیٹ میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زیرہ زیرہ کر کے نکالتے ہیں. پیٹ کے ٹکڑے ہونے کے بعد سر کو کچمبر بنا کر کے ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں. ایسا ابارشن. بھائی مکہ والے تو اچھے تھے جو 6 سال تک بڑی کر کے زندہ درگور کرتے تھے، ادھر تو ماں کے پیٹ میں ہی ماں کے پیٹ کو ہی قبر بنا دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے لیے ماں کے پیٹ کو محفوظ جگہ بنایا تو اسی ماں کے پیٹ کو قبر بنایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس میں آج کل کئی مسلمان شامل ہیں. اللہ اکبر. یہ طریقے نکالنے والے کیا تمہیں، اے ماؤں، اے بہنوں، تمہیں جینے کا طریقہ سکھلائیں گے؟ آزادی کے نام پر کیا تمہیں گمراہ نہیں کریں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. دیکھیے یہ جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، دنیا کے لیے زندگی نہیں گزار رہے ہیں. ہماری پوری زندگی کا دار و مدار آخرت ہے، قیامت ہے. اس قیامت کا منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورج قریب ہے، پسینے میں شرابور ہیں، ہر کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، بس اپنی فکر ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ آدمی اپنے دوست سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بچے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، باپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اتنا سخت وقت ہوگا. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ماں باپ سے سوال نہیں کرے گا، ماں باپ سے نہیں پوچھے گا، بلکہ اس زندہ درگور کی گئی، مٹی میں زندہ دفنائی گئی اس بچی سے پوچھے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تو صحیح تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا.
کس جرم میں؟ قتل کیا گیا۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ دیکھیے کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ ایکس رے نہیں نکالے گا اور ابارشن نہیں کرائے گا، تو دوسرا طریقہ نکالے یہ دنیاوی لوگ جن کے راستے پر تم چلتے ہو۔ کیا نکالے؟ گولیاں کھائیں گے۔ جب وہ گولی کھائیں گے تو بچہ ماں کے پیٹ میں کمزور ہوتا جائے گا، پھر وہ بچہ اتنا کمزور ہوگا کہ ماں کے پیشاب میں، پاخانے میں اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ نکل کے آئے گا۔ اللہ اکبر! ایسی چیزیں تیار کرنے والے میری ماؤں، میری بہنوں، بتاؤ کیا تمہیں وہ صحیح راستہ، صحیح جینے کا طریقہ سکھلائیں گے؟ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ معزز حاضرین اکرام، آئیے، اسلام نے عورت کو سب سے پہلا مقام جینے کا دیا کہ کوئی بچی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی عورت کو پریشان نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا مقام جو عورت کو، خاتون کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے دیا، وہ یہی کہ وہ زندہ رہے گی۔ حاضرین اکرام، یہی وجہ ہے اگر کوئی ایک لڑکی کا باپ ہو یا دو لڑکی کا باپ ہو یا تین لڑکی کا باپ ہو، وہ خوش ہو جائے اگر وہ اپنی بچیوں کی صحیح پرورش کرے گا، قرآن حدیث کے مطابق صحیح پرورش کرے گا، وہ جنت میں نبی اکرم، قیامت کے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ خوش ہو جائیے، اللہ رب العالمین بشارت دیتا ہے، اللہ کے یہ نبی بشارت دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اسی وقت کہیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوگی۔ تو دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی دو بچیوں کی پرورش کی، اپنے دو بچیوں کی بہترین پرورش کی، حتی تبلغا، سنے بلوغت کو پہنچ گئیں، بڑی ہو گئیں، وہاں تک اس نے پرورش کی، جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ ایسے رہیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور وہ، ضم اصابعہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیا، ملا کر کے بتلایا کہ قیامت کے دن وہ شخص اور میں ایسے ملے ہوئے ہوں گے۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی خوشخبری چاہیے؟ اس سے کوئی اہم چیز چاہیے؟ جس کو مکہ کے مشرکین ذلت کی علامت سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام بڑھا دیا، اس کا مرتبہ بڑھا دیا۔ حاضرین اکرام، یہ بچیاں ہیں، جو یہی بچیاں اگر بڑی ہو جائیں تو بیوی بنیں گی۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، بڑا ٹاپک ہے، شارٹ کٹ میں کہہ دیتا ہوں۔ اگر شوہر غصے میں ہو، اپنی بیوی کو مارنا بھی چاہے تو وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر مارنا چاہے تو کیا کرے گا؟ مسواک سے مارے گا۔ کس سے مارے گا؟ کیا یوٹیوب نہیں دیکھتے؟ کیا فیس بک نہیں دیکھتے؟ یہ اپنی بیویوں کو بال پکڑ پکڑ کے مارنے والے ظالم جاہل، اپنی بیویوں کے سامنے بد زبانی استعمال کرنے والے، یہ تمہیں اسلام کی زندگی سکھائیں گے؟ یہ تمہیں جینے کا طریقہ سکھائیں گے؟ غور تو کرو۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، کوئی مسواک کے نام پر بمبو ڈنڈا نہیں لے کر کے اٹھ جائے۔ مسواک کہا گیا جو منہ میں کیا جاتا ہے، اور وہ مار ایسی مارے کہ ایک نازک حصے پر نہ مارے، جو عورت کے نازک حصے ہوتے ہیں، گال ہے، مختلف جو حصے ہوتے ہیں، اس پر نہ مارے۔ دوسرا مارے بھی، اگر دوسری جگہ پر بھی مار رہا ہے تو اس کی جگہ پر نشان نہ پڑے، نشان نہ پڑے، اتنا ہلکا مارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ جب یہی بیوی ماں بنتی ہے، جاؤ یہ امریکہ کا قانون دیکھ لو، جاؤ یہ یورپ کنٹریز کا قانون دیکھ لو، یہ غیر مسلمین کا قانون دیکھ لو، اولڈ ایج ہوم بنا دیا۔ کیا اسلام نے اس کی تعلیم دی کہ اپنی ماں کو غیروں کے حوالے کیا جائے؟ کیا اسلام اس کے تعلق سے تم کو ایجوکیشن دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اولڈ ایج ہوم بنا دیے۔ آج لوگ شادی ہونے کے بعد، بچے پیدا ہونے کے بعد، جب ماں باپ کو سخت ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کی، اپنے نواسوں کی، اپنے پوتروں کی، دل بہلانے کے لیے، ایسے سخت وقت میں اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر اس ماں باپ کے اندر طاقت ہے کام کرنے کی تو نوکرانی بنا کر کے رکھتے ہیں، نوکر بنا کر کے رکھتے ہیں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اولڈ ایج ہوم کا رستہ بتلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج یہ واقعات ہیں ماں باپ کے تعلق سے۔ آئیے اسلام کیا کہتا ہے؟
اٹھائیے سورہ اسراء جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 23-24 ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے کیا بہترین بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کعبہ نے فیصلہ کر دیا، وَقَضَى رَبُّكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس رب کے علاوہ کس کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس کے علاوہ اپنا سر کسی اور کی جگہ نہیں جھکایا جائے گا، چاہے وہ وقت کا بڑا امام کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر سر جھکے گا اس رب کے سامنے جھکے گا، وگرنہ سر کٹے گا۔ بس یہی مسلمان کا کام ہے، یہ سر جھکے گا رب کے سامنے جھکے گا، وگرنہ یہ سر کٹے گا۔ اس کے بعد کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور اگر ان میں سے دونوں یا دو میں سے کوئی ایک، ان میں سے دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ماں یا باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو۔ اللہ اکبر، گھر سے نکالنے کی تو بات بہت دور کی ہے، انہیں مارنے کی تو بات بہت دور کی ہے، انہیں کچھ برا بھلا کہنے کی تو بات بہت دور کی ہے، انہیں گالی دینے کی تو بات بہت دور کی ہے، انہیں اف تک مت کہو۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ ماں باپ ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، ان کی عمر کی وجہ سے وہ لوگ کچھ چڑچڑے ہو جائیں گے، لیکن تم انہیں جھنکی مت دو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو مت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات چیت کرو تو بڑے نرم انداز سے بات چیت کرو، کریمہ والی بات چیت کرو۔ کیا اللہ نے یہیں تک بات کہی؟ دیکھو اسلام میں ماں کا کتنا مقام بتلایا گیا ہے، باپ کا کتنا مقام بتلایا گیا ہے۔ اللہ نے اور آگے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ان کندھوں کو ان کے سامنے نرمی سے، رحمت سے جھکا لو، اپنے کندھوں کو جھکا کر کے ملو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس جوانی کی طاقت ہو، جوانی کی گرمی ہو، لیکن وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا باپ ہے، تم ان کے سامنے ملو تو کیا کرو؟ اپنے کندھے جھکا کر کے ملو۔ اور اس کے بعد کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب تم ان سے ان کے لیے دعا کرو تو تم کہو اے اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحمت کی ہے، میری دیکھ بھال کی ہے، ان کے بڑھاپے میں تو ان کا ایسا خیال کرنا، ان پر رحمت نازل فرمانا۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ دعا سکھلائی ہے؟ کیا ہمیں یہ دعا یاد ہے ماں باپ کے لیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ نہیں، ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں یہ مغربی کلچر چاہیے، ہمیں یہ غلط راستے بتلانے والوں کی راہ چاہیے۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، آخری حدیث بتلا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ صحیح بخاری کتاب الادب جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5971 5971 جا کر یہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ایک شخص، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے سب سے بہترین سلوک کا حقدار کون ہے؟ نبی نے فرمایا آپ کی امی جان۔ دوسری مرتبہ سوال کیا اس کے بعد کون؟ جواب ملا آپ کی امی جان۔ تیسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا آپ کی امی جان۔ چوتھی مرتبہ پوچھا اس کے بعد کون؟ جواب ملا آپ کے ابو۔ حاضرین اکرام، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کا درجہ 3 گنا بڑھا رکھا گیا ہے۔ کیا باپ کا مقام کم ہے؟ بات عورت کی چل رہی اس لیے ماں کا مقام پیش کیا گیا ہے۔ اگر والدین کی چلے، باپ کا مقام پتہ چلے، اس کا مقام بھی اور بڑا مقام ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام ہے جس نے ماں کو 3 درجے بلند کیا، اور یہ غیر مسلم ہے جو بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کا راستہ اختیار کرو گے؟ حاضرین اکرام، یہی نہیں بلکہ میراث کی بات آئے گی۔ کئی لوگوں نے، کئی یہ غیر مسلمین نے کہہ دیا بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے۔ اچھا
بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، ایسی سوچ پر اگر ہم پوری نچلے درجے پر گر کر کے کہیں گے تو یہی کہ ایسی سوچ پر مٹھی پڑے. ایسا نہیں ہو سکتا. بیٹی ہر چاہنے والے کا دھن ہوتی ہے. باپ چاہ رہا ہے باپ کا دھن ہے، شوہر چاہ رہا ہے شوہر کا دھن ہے، اگر ساس چاہ رہی ہے ساس کا دھن ہے. یہ بیٹی اپنے بیٹے کا، یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دینا. ہر اعتبار سے اسلام نے اس کو مقام دیا، لیکن لوگوں نے کہہ دیا کہ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس لیے تو کہتے ہیں شادی ہو جائے بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیا جائے گا، باپ مر جائے ماں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جائے گا، بھائی ہے بہن کو حصہ نہیں دیں گے، شوہر مر گیا بیوی کو حصہ نہیں دیں گے، عورتوں کے حصے کھائے جا رہے ہیں. لیکن اسلام نے باقاعدہ یہ رولز رکھ دیے، یہ ریگولیشنز رکھ دیے کہ باقاعدہ بیٹی کو حصہ ملے گا، ماں کو حصہ ملے گا، بہن کو حصہ ملے گا، بیوی کو حصہ ملے گا، ہر ایک کو میراث میں حصہ ملے گا. سبحان اللہ. حاضرین کرام، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، ان باتوں کو قریب سے دیکھنا چاہیے. وگرنہ جو ویسٹرن کلچر عورت کو کھلونا بنا کر کے رکھے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ ہم میں بھی آ جائے. یاد رکھ لیجئے، اسلام نے عورت کو کھلونا نہیں بنایا ہے. اسلام نے عورت کو یوز اینڈ تھرو پیپر نہیں بنایا ہے کہ ٹیشو پیپر استعمال کیا پھینک دیا، نہیں ہے. بلکہ اسلام نے عورت کا بڑا مقام رکھا ہے کہ اگر یہ عورت ماں ہے تو اللہ نے جنت رکھ دی ہے قدموں میں کہ اس کی خدمت کر جنت میں جا. اگر یہ عورت بیوی ہے تو باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اگر یہ عورت بیٹی ہے تو اسلام نے باقاعدہ آرڈر دے دیا، اعلان کر دیا کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا اللہ کے رسول قیامت میں اس کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. تو بچیوں کی حفاظت کریں، ماؤں اور بہنوں کو اسلام کی تعلیم دے. جتنا وہ اسلام کی تعلیم سے دور ہوں گے یہ غیر مسلم انہیں اچک لے جائیں گے، انہیں جھپٹ لے جائیں گے، ان کے خیالات کو بدلا دیں گے اور تمہارے ہی سامنے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائیں گے. کہنے کا بس یہی مقصد ہے کہ اسلام کی تعلیمات مکمل تعلیمات ہیں، ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پہلی بات وہی جو ہر بار دہرائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں، اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کریں. انسان بغیر تقوی کے گناہوں میں پڑ جائے گا. نبی کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں بساؤ، اللہ کی خشیت دل میں بساؤ. حاضرین اکرام، کیا تقویٰ صرف رمضان کے حد تک ہے؟ کیا تقویٰ صرف بقرعید کی حد تک ہے؟ کیا تقویٰ صرف 2 عیدوں میں حاضر ہو گئے تو آ جائے گا؟ کیا تقویٰ صرف جمعہ میں آ جائیں تو ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں. تقویٰ اللہ کے جتنے احکام ہے، اپنے پاس جتنی کوشش ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. جتنے گناہ ہے اپنی طاقت کے مطابق ہر گناہ سے کیسا بھی کر کے بچنا ہے، مطلب بچنا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. جمعہ آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے، امام خطیب صاحب کا خطبہ ختم ہو رہا ہے، آخر میں نماز کے لیے آ رہے ہیں. یہ تو بات نہیں ہے، یہ تو صحیح مسلمان کی نشانی نہیں ہے. تجارت کے لیے جمعہ کی نماز کو، جمعہ کے خطبے کو داؤں میں رکھنا یہ تو غلط بات ہے. صحیح بات کیا ہے؟ تجارت جمعہ کے بعد شروع کی جائے. بزنس کا اگر کوئی ڈیل ہے باقاعدہ کہہ دیا جائے کہ جمعہ کے بعد میں ڈیل کروں گا. ریزن یہ ہے کہ مجھ کو بنانے والے کے پاس میں جانا ہے، مجھے یہ وقت نکالنا ہے، میں اس کو اس کے لیے نہیں بلکہ میرے رب کو راضی کرنے کے لیے نکال رہا ہوں. دوسری بات آج کے جمعہ میں رکھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج لوگ برقعے کے نام پر ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھٹکا رہے ہیں. برقعے کے نام پر ماؤں اور بہنوں کو بھٹکا رہے ہیں کہ دیکھو برقع یہ جیل ہے. باقاعدہ ٹیم ورک کیا جا رہا ہے، ان کے اندر باقاعدہ سوالات لائے جا رہے ہیں کہ بھئی کیسا اسلام ہے. سخت گرمی ہے، اس سخت گرمی میں پھر برقع پہنا جائے، پردہ کیا جائے تو اس سے تو پسینے چھوٹ جائیں گے، کتنی تکلیف دیتا ہے اسلام. استغفر اللہ واتوب الیہ. ایسے بات ان میں جواب انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کی یہاں تک حفاظت کی کہ کوئی غیر مرد عورت کے قریب تو آنا دور کی بات ہے بلکہ اس کی یہ آوارہ نظر بھی کسی مسلمان ماں اور بہن تک نہ پہنچے. آوارہ نظر
بھٹکتی ہوئی نظر، غلیظ نظر، بھیڑیوں کی نظر، برباد نظر، غلیظ نظر، جو ایک بار دیکھتی ہے تو ٹوٹل اسکین کر لیتی ہے کہ سامنے والی عورت کیسی عورت ہے. اتنی غلیظ نظر اس برقعے کو پار ہو کر کے نہیں جا سکتی، اس پردے کو پار ہو کر کے نہیں جا سکتی. اسلام نے کیا بہترین زاویہ دیا. پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نظریں نیچے کرو. کوئی آ رہی ہے عورت، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس سے پرواہ نہیں. اگر کوئی خاتون آ رہی ہے، کوئی عورت آ رہی ہے، پہلے اپنی نظریں نیچی کریں، اپنی نظریں جھکا لیں. پھر خواتین کو حکم دیا گیا کہ تم پردہ کرو، جلباب کا استعمال کرو، حجاب کا استعمال کرو. بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے. اگر اس کی اہمیت سمجھ لیں گے تو ہر کوئی اس کا استعمال کرنا شروع کر لے گا. آج یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور یہ جو جابس پر ہیں گورنمنٹ، باقاعدہ اس چنگل میں پڑھ کر کے اچھے بچھے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں. حاضرین کرام، بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک چاکلیٹ پھٹا ہوا ہے، اس کے چونٹیاں اس کو آ کر کے کھائیں گے، لیکن وہی ایک چاکلیٹ بند ہے تو کوئی چونٹی اس کی طرف نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ محفوظ ہے، یہ غیر محفوظ ہے. وہ آوارہ نہیں ہے، وہ با پردہ ہے چاکلیٹ، اور یہ چاکلیٹ بے پردہ ہے. جو بے پردہ رہے گا اس کی طرف ہر کوئی آئیں گے. اٹھا کر کے دیکھ لو. سوشل میڈیا چھانتے ہو، چھان لو. فیس بک کھنگالتے ہو، کھنگال لو. یوٹیوب میں سرچ کرنا چاہتے ہو، سرچ کر لو. جو بھاگنے والے ہیں غیروں کے ساتھ، کون سی بہنیں بھاگ رہی ہیں؟ وہ جو اسلام کا نالج نہیں، وہ جو پردے کے مقام مرتبے کو نہیں سمجھتے. تو بس آپ سے یہی اپیل ہے، اس ممبر سے آپ سے یہی اپیل ہے کہ عورتوں میں علم لائیں، اسلام کی سچائی بتلائیں، قرآن اور حدیث کا مقام مرتبہ بتلائیں، ان میں علم دیں. اگر آپ ان میں علم نہیں دیں گے تو غیر ان کے لیے فحاشی کے دروازے کھولے گا، بدکاریوں کے دروازے کھولے گا، گناہگاریوں کے دروازے کھولے گا. غیر ان کے لیے سنیما ہال کے دروازے کھولے گا، پارکوں کے دروازے کھولے گا، فیشن شو کے دروازے کھولے گا، سیریلز کے دروازے کھولے گا، موویز کے دروازے کھولے گا. اگر ہم نے انہیں علم نہیں دیا تو شیطان ان کے لیے ایسے ایسے دروازے کھولے گا کہ جب وہ کھل جائیں گے تو 100 صدیاں لگیں گی ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے. سیدھی بات اور صحیح بات یہی ہے کہ باقاعدہ عورتوں میں علم لایا جائے، اسلام کی حقانیت بتلائی جائے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ اس کے پیچھے پڑے بغیر اپنی اصلاح کرنے والا بنا، اللہ تقوی والا بنا، اللہ تقوی والا بنا. اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ وہ گناہ معاف فرما. اے اللہ نبی کے راستے پر چلتے ہوئے نمازیں ادا کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری قوم کی ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. فلسطین کے ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ جو کچھ مسلمانوں کے خلاف فتنے کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو اتنا مقام والا بنا کہ یہ تیرے دین کے خلاف اٹھنے والے سوالات کا صحیح جوابات دے سکیں، مسلمانوں کے خلاف ہونے والے فتنوں کا صحیح انداز میں صحیح طریقے سے جواب دے سکیں. اے اللہ ہمیں ایسا بنا کہ جیسے صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے. اے اللہ ویسے نہ بنا جیسے منافقین تھے. اے اللہ ویسے نہ بنا جیسے یہود تھے. اے اللہ ویسے نہ بنا جیسے نصارہ ہیں. اے اللہ ہمیں ویسا نہ بنا جیسے مشرکین تھے. اے اللہ ہمیں سچا پکا حقیقی معنوں میں مسلمان بنا. آمین. اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منهم آمین واغضل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منهم آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم واکبر. قم للصلاة.